بسم اللہ الرحمن الرحیم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، امام، رہبر بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، محرم کا مہینہ گزر چکا ہے، سفر کا مہینہ بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے۔ ہم نے محرم کے مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہوئے پایا اور دیکھا۔ اس حوالے سے آج چند گزارشات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، چونکہ سفر کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ہمارے معاشرے ہی میں نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے اس مہینے کے حوالے سے بہت سے اشکالات لوگوں کے دماغوں میں موجود ہیں کہ سفر کا مہینہ شاید منحوس ہوتا ہے، شاید اس میں کوئی نحوست ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک عجیب و غریب فلسفہ معاشرے کے اندر موجود ہے کہ ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ کے سامنے انگلیوں پہ گن کے بے شمار امور ایسے بتا سکتا ہوں جس کے اندر پورے کا پورا معاشرہ، پڑھے لکھے بھی، جہلاء بھی، علماء بھی، طلباء بھی، ہر بندہ اس قباحت کا شکار ہے۔ اپنی عقل سے سوچنا ہے، اپنے فہم سے سوچنا ہے۔ عقل ہمیشہ وحی کے تابع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے قرآن کے تابع جب تک عقل رہے سیدھے رستے پہ رہتی ہے۔ جب انسان یہ سوچے میری عقل اس وحی سے بھی بڑی ہے، میں جو سوچتا ہوں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے سوچ سکتے۔ جب انسان اس مقام پہ آتا ہے، تھوڑی سی آواز کم کریں، اس مقام پہ آتا ہے تو انسان کو ٹھوکر لگنے کا امکان یقینی ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے سفر کا مہینہ جی منحوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام میں نحوست ہوتی، اس حدیث کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، اگر نحوست ہوتی تو کن تین چیزوں میں ہوتی؟ عورت میں ہوتی، سواری میں ہوتی، گھر میں ہوتی۔ اس حدیث سے بھی بعض لوگوں نے یہ مفہوم نکال لیا اپنی مرضی کا، جی نحوست عورت میں ہوتی ہے، نحوست سواری میں ہوتی ہے، نحوست گھر میں ہوتی ہے۔ اب اے بھائیو، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے نحوست ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں بدفعلی ہے ہی نہیں، اسلام میں نیک شگون پایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، بدفعلی، بدشگون اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ نیک شگون ہے کیسے؟ اس کی دلیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ سہل آگے جب صحابی اس وقت سارے کے سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پریشان تھی کہ یہ کن شرائط پہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ ادھر سے سہل آئے کفار کی طرف سے، تو نبی کریم نے کہا سہل آگے، معاملہ سہل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ معاملہ آسان ہو گیا۔ نیک فال تو اسلام میں ہے، نیک فال کہ یہ شخص عبداللہ آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، گویا اب معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ کسی کا نام دیکھ کے، کسی کی شکل دیکھ کے نیک بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ تو اسلام میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات کہنا یار فلاں شخص بڑا منحوس آیا، فلاں بڑا سبز قدم تھا،
फलां आया तो ये हो गया। मुआशरे के अंदर काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सफर मुलतवी। किस वजह से मुलतवी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा बदफाली लेता है, इन चीजों पे एतमाद करता है, वो उन चीजों के सुपुर्द कर दिया जाता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कर देता है। इतनी सी बात कहना कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है, अब मेरा सफर मुबारक नहीं हो सकता, इसका क्या नतीजा है? इसका नतीजा यह है तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाली वही का इनकार कर दिया। वजह बदफाली इस्लाम में है नहीं, सफर का महीना मनहूस नहीं है, उल्लू में कोई नौसत नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा सारे का सारा उल्टा चला हुआ है जी। पहला गाहक सुबह सुबह दुकान खोली है, आ जाए, मैंने उधार नहीं देना। क्यों नहीं देना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो बंदा उधार देता है, कर्ज देता है, एक बंदा है उसकी इस्तिताअत है वो अल्लाह की बारगाह में 1000 रुपया सदका कर सकता है, एक बंदा 5000 सदका कर सकता है, एक बंदा 10,000 सदका कर सकता है। अरे मेरे भाइयों, हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। एक बंदा 10,000 सदका करता है एक माह में, लेकिन अगर वो सिर्फ 1,000 रुपया अपने किसी भाई को दे दे कर्ज की शक्ल में कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है इस बंदे को जिसने 1,000 कर्ज दिया है, हर रोज 1,000 रुपया सदका करने का सवाब मिलता है। तू कहता नहीं, सुबह सुबह पहला गाहक आया, मैंने उधार नहीं देना। नबी करीम ने कहा जो उधार में मोहलत देता है उसको दुगना सवाब मिलता है जब तक कर्ज वापस ना हो। हमारे मुआशरे में जी पहली बोनी है, अगर उधार दे दी तो सारा दिन कर्जे का गाहक ही मुंह पे लगेगा। पूरा मुआशरा अलमिया इन मिसालों को समझिए, ये बड़ा खतरनाक बाब है। सफर का महीना मनहूस है, शादी नहीं करनी, ये जोड़े के अंदर जुदाई हो जाएगी, औलाद पैदा नहीं होगी। जो बंदा ये बदफाली लेगा वो इसी बदफाली के जुमरे में आ गया। जी आप आम से हम बात बतलाइए, खुशबू लगा के भी घर से ना निकलो। औरतों को नहीं निकलना चाहिए कि गैर महरम के नाक से ना टकराए। मुसलमान मर्दों के लिए बात बता रहा हूं, बच्चों के लिए और ना 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 बच्चों को खुशबू ना लगाना। अच्छा क्यों? बाहर निकलेगा जिन पकड़ लेंगे, शयातीन काबज कर लेंगे। और लोगों हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। अगर तू अपने बच्चे को खुशबू लगाएगा, खुशबू लगा के घर से निकलेगा, जिन्नात और शयातीन तुझसे दूर भागेंगे। नहीं, ये शैतान इंसान के ऊपर ऐसे हमले करता है ताकि वो वही की मुखालफत अनजाने में कर दे। जी जैतून का तेल नहीं, जैतून नहीं खाने। कुरान पाक में जिन फलों का या हदीस में जिन फलों का तज़किरा आ गया, ये गर्म होते हैं, ये गोडे रह जाते हैं, तेरे गोडे रहेंगे। कलमंजी नहीं खानी जी, कलमंजी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कलमंजी में शिफा है। शहद नहीं पीना जी, शहद की वजह से शुगर हाई हो जाती है। ये सारे के सारे फलसफे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। इसकी वजह से आप खुद तकलीफ का शिकार होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही गलत नहीं है। और मेरे भाइयों, ये तो आम जनरल बात बता रहा हूं, मुआशरे के अंदर ऐसा होता है कि नहीं जी मोहम्मद नाम नहीं रखना। क्यों मोहम्मद नाम क्यों नहीं रखना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कुनियत पे कुनियत ना रखा करो, मेरे नाम पे नाम रखा करो। नबी करीम कह रहे हैं रखो नहीं जी, मैंने नहीं रखना। क्यों जी? बड़ा भारी होता है जी, तौहीन हो जाती है जी। और मुहद्दिसीन ने इस बाब के अंदर किताबें लिखी हैं कि सिर्फ अपने औलाद का नाम मोहम्मद रखने से कितनी खैर और बरकत का नज़ूल होता है। लेकिन आप और मैं हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। और यकीन कीजिए असहाबे रसूल का जो मकाम और मर्तबा है वो किस वजह से, अल्लाह की कसम सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान सुना, उसी वक्त सर तस्लीम खम, इनकार नहीं किया। मैं और आप जितने बैठे हैं, आप खुद अपने ऊपर गौर कीजिए, मुआशरे के ऊपर गौर कीजिए। हजरत अली, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं जजीरतुल अरब में जो कब्र एक बलिश से ऊंची नजर आए, जो मुजस्मा नजर आए, जो तस्वीर नजर आए, जो बुत नजर आए, उसको मिस्मार कर दे, उसको बराबर कर दे।
اور نہیں جی قبر پکی بنا لینی چاہیے، نشان رہ جاتا ہے، والدین کی قبر کی نشانی رہ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں کیا ہو گیا ہے، اچھے بھلے توحید پرست خاندانوں میں بھی یہ رواج آ گیا ہے کہ کوئی نشانی رہنی چاہیے۔ اور میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر اللہ کو کسی قبر کی نشانی رکھنا مطلوب اور مقصود ہوتا تو کائنات کی سب سے افضل ہستیاں انبیاء لوگوں، نبیوں سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ ان کی قبریں؟ کیا کوئی یقین سے بتا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی قبر بھی کہاں ہے؟ 9-10 انبیاء کی قبریں معلوم، اور ان کے بارے میں بھی اشکال، ان کے بارے میں بھی وہم کہ یہ اس کی ہے، نہیں یہ اس کی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اگر شریعت اسلامیہ کے اندر قبر کی کوئی اہمیت ہوتی، قبر کا نشانی رکھنا، آج اہل توحید خاندان والدین کی قبر ہے، یار کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ ہم نے فاتحہ پڑھنے جانا، ہم نے دعا کرنے جانا، تو گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کرے گا، تیری دعا ان کو پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا کہ بار بار پلٹ کے میری قبر کی زیارت کرو، ہاں مجھ پہ درود بھیجنا، جہاں سے بھی بھیجو گے پہنچے گا۔ تمہارے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ نشانیاں قبر کی رکھنا، اگر اللہ کا مقصد مطلوب مقصود ہوتا تو اللہ افضل ترین بزرگ ہستیوں کی قبروں کو محفوظ رکھتے، نہیں رکھا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جن کی قبر کے بارے میں 100% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قبر ان کی ہے۔ باقی انبیاء کا مقام نہیں۔ کیا امتی نبیوں سے افضل ہے؟ تم نے ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مزار بنایا ہوا، جی اولیاء اللہ تھے اس لیے دیکھے مرنے کے بعد بھی آباد ہیں۔ انبیاء اللہ جو تھے ان کی قبریں محفوظ نہیں، تو نے امتی کی ہر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کس وجہ سے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے، یہ بات آئی ہے تو میں اس بات کو ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معاشرے میں ہر طبقے میں، بڑے پڑھے لکھے احناف ہمارے بھائی پڑھے لکھے علماء اس ضد کا شکار ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس فرمان کی مخالفت کرنی ہے۔ کس طرح؟ یار عید کھلی جگہ پہ پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 مرتبہ عید کا خطبہ آیا، چھوٹی کا بڑی کا 10 مرتبہ، جتنے مرضی بتا تم 20 مرتبہ، بعض روایات میں 22 مرتبہ آیا۔ 1 مرتبہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہیں پڑھی۔ نہیں جی مسجد میں پڑھنی چاہیے جی، وہ دور اور تھا، وہ دور فرق تھا، وہ باہر نکل کے پڑھنا ہم جائز مانتے ہیں، آپ باغات میں پڑھتے ہیں، کھلے میدانوں میں پڑھتے ہیں، جائز ہے، لیکن ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ ان کو کہا جائے نا بھائی جنازہ مسجد میں پڑھا کرو، نہیں یہ باہر پڑھنا، الٹی بات، ہر بات الٹی۔ معاشرے کے اندر یہ فکر فہم، یعنی یہ بات معاشرے میں رچ بس گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عید کی نماز باہر پڑھنی نہیں، مسجد میں پڑھنی ہے۔ جنازہ مسجد میں پڑھنا چاہیے یار، وہ نہیں میت نجس ہوتی ہے، میت ناپاک ہوتی ہے، میت مسجد میں نہیں لے کے آنی چاہیے، باہر پڑھنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں، عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہوئی میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا۔ حضرت فاطمہ کے غسل کے حوالے سے متعدد روایات شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی نے غسل دیا۔ یہ جی جب مر جائے نا خامن یا بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے، یہ ایک دوسرے کے نامحرم ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر بات میں رسول اللہ کی مخالفت۔ اور یار فاتحہ پڑھا کرو نمازوں میں، نمازوں میں جب امام پڑھا ہو تو اللہ کا حکم ہے سنا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ رہا تھا، میرے پہ قرات بوجھل ہوگی، کیا تم میرے پیچھے سے پڑھ رہے تھے؟ ہاں اللہ کے رسول جو قرآن کی آیت آپ پڑھتے تھے ہم پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یار ہر آیت نہ پڑھا کرو، ہاں فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استثناء بھی بیان کر رہے ہیں، فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ فاتحہ نماز کا حصہ ہے، فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز عید کی، استسقاء کی، جنازے کی نہیں ہوتی۔
نہیں جی جنازہ تو ایک دعا ہے، جنازے میں فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فاتحہ کا حکم دیں، تم آگے حیل و حجت کرو، جنازے میں نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، اور پھر جب بندہ مر جائے کوئی گھر میں افسوس کرنے کے لیے آئے، چلو جی فاتحہ پڑھ لو، چلو جی فاتحہ پڑھ لو۔ جو مقام تھا، جو وقت تھا، جس جگہ نبی کریم نے پڑھنے کا حکم دیا وہاں پہ پڑھی نہیں، وہاں پہ نہیں پڑھی۔ پھر جو تذیت کرنے کے لیے آ رہا فاتحہ اب 100 مرتبہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ پڑھ لے، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نیت ہے۔ عجیب و غریب معاشرے میں فلسفے، جی آپ لوگ درود کے قائل نہیں ہیں، کس لیے؟ جی آپ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے۔ اچھا جی، آپ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، آپ بھی قائل نہیں ہیں، کیوں جی؟ آپ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، وہاں پہ نبی کریم نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، شروع میں حکم دیا ہے۔ ہر بات اپنی مرضی کی، اذان جس موقع اور محل پہ نازل ہوئی، جس وقت پہ نازل ہوئی، جس مقام پہ نازل ہوئی، جس وجہ سے نازل ہوئی، اگر اس کے علاوہ تو اذان بھی قبرستان میں جا کے دینا شروع کر دے، فائدہ نہیں دے گی۔ مجھے ایک بات بتلائیے، عام فہم جھٹکی سی بات ہے، کیا میں نے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی بات ہم سے چھپا لی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ کے سامنے، پتہ ہے نا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ لاکھوں صحابہ سامنے کھڑے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم گواہ ہو میں نے دین مکمل پہنچایا؟ کیا تم گواہ ہو میں نے دین مکمل پہنچایا؟ کس لیے یہ بات کی؟ آپ کو پتا کس لیے کی؟ آپ کے اور میرے لیے، کہ ہم میں سے کوئی کج فہم، کند ذہن، بد ذہن، بدبخت یہ سوچ نہ لے کہ نبی کریم نے پورا دین ہی تھا پہنچایا۔ آپ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے بات کافی تھی۔ صحابہ کو کتنی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ، اور کیا کہا؟ دین مکمل پہنچا دیا، پہنچا دیا، گواہ ہو، گواہ ہیں۔ جب صحابہ نے گواہی دی، آسمان سے آیت اتر آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن پیارے حبیب دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ لیکن تیرا اور میرا باطل فلسفہ، اس ایک بات کے اوپر غور کریں، اس کو سوچیں، اس کے اوپر بغیر تعصب کے غور و فکر کریں۔ آپ اور میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محسن دین کے لیے تبلیغ کے اندر نبی کریم کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ اس امت میں سے اللہ کی قسم ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے، یہ میرے نبی کی خواہش ہے۔ آخری وقت میں بھی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخری وقت میں بھی دعا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے، اتنی سفارش کریں گے، اتنی سفارش کریں گے کہ اپنی طرف سے یہ سمجھیں گے کہ شاید میرا اب کوئی امتی جہنم میں نہیں باقی۔ وہ نبی جو حریص علیکم ہے، تمہارے اور میرے اوپر چاہتا ہے کہ جنت میں چلے جائیں، وہ نبی نیکی کا کوئی عمل چھپا کے چلے گئے دنیا سے؟ ہاں بھائی، لوگوں نے قصے گڑے ہوئے ہیں، یہ جی 15 شعبان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوری چوری اٹھے تھے، نعوذ باللہ چپکے سے اٹھے تھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں جگایا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے۔ اچھا، بڑی فضیلت کی رات تھی، نبی کریم نے ساری رات عبادت کی۔ اچھا، آ کے امی عائشہ نے تو چپکے سے دیکھ لیا، امی عائشہ نے تو چپکے سے دیکھ لیا۔ اے بدبخت، اے بدضمیر انسان، اب تیرے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا نبی اللہ کے حکم کو چھپانے والے ہیں؟ کیا نبی تیرے اور میرے لیے چاہتے نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ وہ اکیلے اٹھے، فضیلت کی رات امت کو نہ بتلائی، اکیلے ساری رات عبادت کی کہ میں جنت میں چلا جاؤں چاہے باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ فلسفہ ہے بدعت کے پیچھے، یہ فلسفہ ہوتا ہے۔ جو بندہ بدعت گھڑتا ہے نا، چاہے وہ اپنے منہ سے کہے نہ کہے، اس کے ضمیر کے اندر اس کچوکے کو لگائیے، تیری عقل، فہم، فراست نبی کریم سے بھی اوپر چلا گیا، تو نے تیجا، چلیسواں، چہلم، ساتا، داسا، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ایجاد کی۔ کس لیے ایجاد کی؟ کس لیے؟ جی نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے یہ نیکیاں بتلانے؟
بدعت کا ہر فلسفہ آپ خود غور کیجئے. یار جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں نیکی کا، کیا ہم نے وہ کر لیا؟ اسی جمعے کی مثال لے لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ. ہم نہیں آئیں گے. جو رسول اللہ نے تلقین کی ہے اس کو نہیں مانیں گے. بیٹے بچے ہوں گے نا، اپنے ذاتی بچے، ان کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں اور لقمہ ڈالتے ہوئے خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں، دل بھی مسرت سے شاداب ہے، خوشی بھی آ رہی ہے. رسول اللہ کے بوڑھے باپ کے منہ میں لقمے ڈالو، بوڑھی ماں کے منہ میں لقمے ڈالو. اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، جس طرح بیٹے کو روٹی کھلا کے خوشی ہوتی ہے، کیا بوڑھے باپ کے منہ میں لقمہ ڈال کے خوشی محسوس کرتے ہو؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑایا ہے، من حیث القوم بھی، من حیث الامت بھی. صحابہ کو یہ جو رتبہ بلند ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نبی کریم، اور بھی بہت سی مثالیں میرے ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف بھی آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے افضل پایا، اور اس نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا. پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، انبیاء کے دلوں کو سب سے افضل پایا، ان کو انبیاء بنا دیا. پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، انبیاء کے بعد چشم فلک کے اندر، روئے زمین کے اوپر کوئی دل ان اصحاب رسول، ان اصحاب محمد سے افضل اللہ نے نہیں پایا. اللہ نے ان کو میرا صحابی اور وزیر بنا دیا. یہ اصحاب رسول کی عظمت ہے. کیا عظمت ہے؟ کیوں عظمت ہے؟ یہ دونوں باتیں سمجھنی. عظمت تو اتنی ہے کہ جس نے جیتے جی حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیا، اس آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. عظمت تو اتنی ہے. میں اور آپ اٹھیں، آج ایک بندہ اٹھے، مثال کے طور پہ سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، پیسے خرچ کرنا شروع کر دے. نہیں، دنیا کی سب سے مہنگی دھات، ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، خلوص نیت سے، ریاکاری کی نہیں، یعنی خالص اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دے. کیا خرچ کرے؟ ہیرے جواہرات. کتنے؟ اس مرکز کے کمرے جتنے نہیں، اس سے بھی زیادہ. کتنے؟ 9 کلومیٹر لمبا احد کا پہاڑ، اونچائی کتنے ہی فٹ کی ہے، اتنا خزانہ ہیرے جواہرات پیسوں سونے کا اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے خرچ کرنے کے ارادے سے اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جہاد پہ، مساجد پہ، مدارس پہ لگا دے. وہ سارے کا سارا خرچ کر لینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مراد یہ نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ صحابی ادنا ہے. یہ بحث یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم صحبت پائی، کسی نے ایک لمحہ پائی، کہ کوئی ایک پہر ساتھ رہا، کوئی ایک دن رہا، کوئی 2 دن رہا، کوئی 10 دن رہا. وہ صحابی جس نے سب سے کم مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گزاری، چاہے ایک لمحہ ہو، 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو. اس نے احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات خرچ کیے ہیں. وہ صحابی جو ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کر کے چلا گیا، وہ کتنا خرچ کرے؟ 1 مٹھ آٹے ہی اٹھائے؟ نہیں، آدھی مٹھ آٹے ہی اٹھائے، جو بھی اٹھائے، کوئی خوراک ہو، اللہ کی بارگاہ میں کسی فقیر کو دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تیرے احد پہاڑ جتنا صدقہ اس کی آدھی مد کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ بنا کیوں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ کی قسم صحابہ نبی کریم سے محبت بھی بہت کیا کرتے تھے، محبت کے قصے بھی ہیں، لیکن اطاعت اصل ہے، اطاعت اصل ہے. محبت تو اتنی تھی، حضرت انس بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تھے نا،
تو اصحاب رسول نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اپنے جسموں میں مل لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے، منہ میں تھوک آ گئی، لعاب آ گیا، نبی کریم نے ایسے الٹے ہاتھ تھوک پھینکی، صحابی سامنے کھڑے تھے، اللہ کی قسم لپک کے آگے بڑھے، نبی کی تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے جسموں میں مل لیا۔ صحابہ نبی کریم سے ایسا پیار کیا کرتے تھے، اور اطاعت کیسی تھی۔ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے، عام فہم بات ہے، یہ بچہ یہاں سے چلتا ہوا ہے، میں کہا بیٹھ جاؤ، نبی کریم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہائے ہائے، ایک صحابی بات جوتیوں کی جگہ پہ کھڑے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، نبی کی بات کان سے ٹکرائی ہے، بیٹھ جاؤ، جوتیوں والی جگہ پہ ہی بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، نبی کریم نے عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، میں نے تجھے تو نہیں تھا کہا بیٹھ جاؤ، وہ جو اندر تھا میں نے تو اس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، آقا آپ کی آواز کان سے ٹکرائی تھی، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہو جاتا، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ صحابہ کی اطاعت ہے۔ قبلتین کی مسجد کے اندر مشہور واقعہ، جو مدینہ گئے انہوں نے دیکھی بھی ہے۔ قبلتین کس لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں پتہ؟ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا ہے ابھی تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کعبے کی طرف تھا۔ قربان جائیں اطاعت کے اوپر، میں نے اور آپ نے جب تک یہ اطاعت نہ کی، جب تک اس طریقے کی اطاعت نہ کی، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ان اصحاب رسول کے بارے میں بعض لوگ بکواس کرتے ہیں، زبان دراز ہے، رکوع کے اندر ہیں، رکوع سے کھڑے ہو سکتے تھے نا، آپس کی بات ہے، ایمان سے بتلائیے، رکوع سے کھڑے ہوتے قبلہ رو تبدیل کر لیتے۔ قربان جائیں امام کے اوپر بھی، مقتدیوں کے اوپر بھی، کان میں بات ٹکرائی، رسول اللہ قبلہ رو ہو کے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع ہی میں قبلہ تبدیل کر لیا، رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، مسکرانا شروع ہو گئے، کہا کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد قبلہ تبدیل کر لیتے۔ آقا آپ کا عمل کان کے ساتھ ٹکرایا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر رکوع سے سر اٹھاتے ایمان ضائع ہو جاتا۔ اسی وقت عمل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کرواتے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتار دی، پیچھے جتنے صحابہ ہیں انہوں نے بھی اتار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تم نے جوتی کیوں اتاری؟ نے مجھے آ کے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری تھی۔ آقا اگر آپ نے اتار دی، ہم نہ اتارتے تو ہمارے تو ایمان ضائع ہو جاتے۔ صحابہ کے یہ الفاظ بار بار محدثین نے جو نقل کی ہیں، اس ایک واقعے کے اندر بھی آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی پہنی ہوئی ہے، اس کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے، نبی کریم نماز پہ کھڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ہے، جب تک جبریل امین نے آ کے اطلاع نہیں دی، نبی سارے ہی جانتے ہیں، اچھا جی قیامت تک کئی جانتے ہیں، ہر بات کوئی جانتے ہیں آنے والی۔ اور یہ انبیاء کی قربانیوں کی اوپر پانی پھیرنے والی بات ہوتی ہے۔ اگر انبیاء کو تمام کلی علم غیب تفویض کر دیا جائے تو حضرت ابراہیم نے آگ کے اندر جو قربانی دی، پتہ ہو آگ ٹھنڈی ہو جانی ہے، قربانی کس بات کی؟ آپس کی بات۔ جب پتہ ہے منجنیق چلنی ہے، آگ کے اندر جانا ہے، آگ میں ابراہیم میں نے جلنا نہیں ہے تو قربانی ہے۔ اللہ کی قسم فرشتے بھی سہمے ہوئے تھے، جبریل دوڑتے ہوئے نبی کریم کے پاس آئے، جبریل نے سمجھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جس طرح سابقہ انبیاء شہید ہوئے ہیں، آج ابراہیم بھی شہید ہونے والے ہیں، آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں؟ اور وسیلہ ذات کے حوالے سے بھی بات آئی ہے تو سن لو، اور میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبریل کو کہہ رہے ہیں، پیغام بھی دے سکتے، حسبی اللہ،
میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ پھر اللہ نے جبریل کے ذریعے بھی حکم نازل نہیں کیا، قلنا یا نار کونی بردا، اللہ نے سیدھا آگ کو ہی حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، معتدل ہو جانا، گل و گلزار بن جانا۔ اگر ابراہیم کو پتہ ہی ہے سارا، کون سی قربانی؟ اسماعیل کو جس کو اللہ کہہ رہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بہت بڑی آزمائش کی ابراہیم کی، اور ابراہیم اپنی آزمائش پہ پورا اترا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عظیم الشان قربانی دی۔ کیا قربانی دی؟ سگے بیٹے کو پیرانہ سالی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں لٹایا ہوا ہے، گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ پتہ چل گیا، پتہ ہوتا ہے عالم غیب، علم غیب کلی ہوتا پاس، پتہ ہے بیٹے نے کٹنا نہیں۔ قربانی کس چیز کی؟ قربانی کون سی؟ یہ گندے فلسفے، یہ معاشرے کے اندر عقل منطق فلسفے کے فلسفے کہ یہ جتنے بھی سارے کے سارے یہ جو فلسفے پھیلے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی بنیاد تحقیر وحی ہے، ان کی بنیاد تحقیر حدیث ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کو کچھ نہیں سمجھنا، اللہ کے فرمان کو کچھ نہیں سمجھنا۔ اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے سمجھا کرتے تھے، کیسے من وعن عمل کیا کرتے تھے۔ پتہ ہے ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سونا حرام۔ اچھا آقا، انگوٹھی اتاری، زمین پہ پھینک دی۔ صحابہ نے کہا پکڑ لے، مردوں پہ حرام کیا ہے، یہ آگ کا چھلا نبی کریم نے کہا تو نے پہنا ہوا ہے، اتار دے۔ اسی ٹائم اتارا۔ سوچا، بحث کی، آرگیو کیا، آپس میں مناظرہ کیا، نہیں، پھینک دی۔ صحابہ دیگر کہہ رہے ہیں اٹھا لے، اٹھانا جائز تھا، گھر میں عورت کو دے دیتے، بیوی عورتوں کے لیے تو جائز تھا، عورتوں کے کام میں آ جاتی۔ کہا جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے آگ کا چھلا کہا میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احترام اور اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، پتہ ہے نا واقعہ مشہور، رستے کے اندر کئی جگہ بیٹھ جاتے۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں اللہ کی قسم تھکا نہیں تھا، لیکن نبی کریم کو دیکھا تھا اس درخت کے نیچے بیٹھ کے کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے۔ آگے چلے، ایک جگہ پہ ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کپڑوں سمیت وہ انداز اختیار کیا، اگر آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے وہ آپ کا انداز نہیں۔ نہیں اللہ کی قسم مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تھی، میں ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے یہاں پہ بیٹھ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نبی کریم کی ایسی پیروی اتباع اطاعت کیا کرتے تھے۔ چل رہے ہیں نبی کریم آگے چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کو پار کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر پیچھے رک جاتے ہیں۔ آگے نہیں آ رہے بیٹے، چلو۔ آقا آگے کیسے چلیں؟ آنکھوں سے ایک منظر اوجل ہو گیا۔ کون سا منظر بیٹا، کون سا منظر؟ کہا آقا آپ نے گڑھے کو پار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی نظر چوک گئی کہ آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر گڑھا کیسے پار کرے؟ اور لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تحقیر کرتے ہو۔ یہ صحابہ کو بلند مقام ملا، اللہ کی قسم اس وجہ سے ملا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جیسے سنا اسی طرح عمل کر لیا، اسی طرح عمل کر لیا۔ ایک صحابی نبی کریم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم نے ایک لشکر روانہ کیا، ان کا گھوڑا تیز رفتار تھا۔ انہوں نے کہا صبح جمعہ ہے، میں نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھوں، میری بڑی فضیلت و مقام و مرتبہ، جمعہ پڑھوں گا تو کیا اجر و ثواب ملے گا۔ جمعہ پڑھ کے نبی کریم کی نظر میں وہ صحابی آئے، تو گیا نہیں؟ میں نے کل لشکر روانہ کیا۔ کہا آقا آپ سے محبت تھی، آپ سے محبت تھی۔ لوگوں آج محبت کے نام کے اوپر دین کا کیسا کیسا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ یہ حدیث حجت ہے نبی کریم کے فرامین کی اطاعت کے اوپر، کہ اطاعت کرنے سے اللہ کا قرب اور رسول اللہ کا قرب ملتا ہے، محبت کے دعووں سے نہیں ملتا۔ ہیں تو صحابی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اللہ کی قسم جنہوں نے میرا کول سن کے حکم سن کے غزوے کی طرف مارچ کیا، لشکر کے ساتھ مارچ کیا، تو میرے ساتھ ساری زندگی جمعے پڑھتا رہے، تو ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ خلوص نیت سے بھی کوئی عمل جائز یا مباح کیا جائے اس میں وہ اجر و ثواب مل ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے فرمان کو سن کے مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی غلط رسوم و رواجات، جتنے بھی غلط رسومات ہیں یا رواج پائے جاتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ عقل۔ جب تک عقل وحی کے تابع نہیں ہوگی انسان بھٹکتا رہے گا۔ ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ہر بات میں قرآن کی آیت کی مخالفت عام بات ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے رو رہا ہوں، یہ معاشرے کا عام المیہ ہے، اتنی عام بات ہے، آپ کسی سے بھی، آپ سب کا اس بات سے بھی تعلق پڑا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں، کہہ دو قریب۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں وسیلہ واسطہ ذریعہ جب تک نہیں ہوگا، سیڑھی نہیں ہوگی، بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، وزیر کے ذریعے بادشاہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں اللہ تو دور ہے۔ ہر بات میں اللہ کی مخالفت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں اللہ تو دور ہے۔ اللہ کہ میں بغیر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، نہیں اللہ تو نہیں سنتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل میں پڑے ہوئے بے بس بے کس کی فریاد کو سنتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی سنتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی نہیں سنتا، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ نہیں اللہ تو نہیں سنتا۔ اچھا اللہ جو شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ فاصلے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے لیے فاصلوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات اتنی بڑی ہیں، یہ ایک طویل باب ہے، صرف ایک ہلکی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جبریل امین اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہیں، پتہ نا عرش کتنا عظیم اور بلند، ارب خرب نوری سال کے فاصلے پہ آسمان اوپر عرش کے قریب ہے۔ ادھر سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دھکا دیا، اللہ نے کہا میرے یوسف کے پیر کنویں کی زمین کے اوپر زور سے نہ پڑے۔ جبریل کا پر ایک سیکنڈ کے 20ویں حصے میں یوسف کے پیر کے نیچے آ گیا۔ یہ ایک مخلوق کے لیے اتنا بڑا فاصلہ اتنا ہے، تو اللہ کے لیے فاصلے کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ قریب ہے، اللہ کہتا ہے میرے لیے فاصلہ، میں تو تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب،
نہیں تو اللہ بڑی دور ہے. ہاں جو 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر 3000 10,000 کلومیٹر دور بھی مرنے کے بعد دفن ہو جاتا ہے. اللہ کو تو سننے کے لیے وسیلہ واسطہ ذریعہ چاہیے. لیکن جو مر گیا, جو دنیا سے چلا گیا, 1000 کلومیٹر دور بھی پڑا بغیر وسیلے کے واسطے کے سنتا جا رہا. یہ فلسفے کیوں ہیں؟ قرآن اور سنت کی مخالفت کے یہ فلسفے ہیں. یہ قرآن اور سنت کی مخالفت کے سارے فلسفے آتے کہاں سے؟ عقل سے. یاد رکھیے, ذات کے وسیلے کے حوالے سے ایک بات کو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے, کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. اور لوگوں, نیک بندے سے دعا کروانا, زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. اس وسیلے کی قسم کو ہم بھی مانتے ہیں, اجماع امت کا سب مانتے ہیں. ہمارا آپ کا اختلاف ذات کے وسیلے کے اوپر ہے. ذات کا وسیلہ ہم نہیں مانتے کیونکہ شریعت سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, ایک صحابی آئے, مال ہلاک ہو گئے, رستے برباد ہو گئے, اللہ سے دعا کیجیے بارش ہو. نبی کریم نے ہاتھ اٹھایا, بارش ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے, اور وسیلے, ذات کے وسیلے کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ حدیث ہے, اور اس کے اندر ان کی نفی ہے. اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں, بات سخت ہے کہ عام لوگوں کو تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے, ان کے وسیلے سے, ان سے نہیں مانگتے, ان کے ذریعے سے اللہ ہی سے مانگتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ بھی جھوٹ ہے. یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد میں کون سا وسیلہ ہے؟ یا علی مدد میں کون سا وسیلہ ہے؟ یا رسول اللہ مدد میں کون سا وسیلہ ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں ہے. یہ صرف کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کے اندر ان کہانیوں کا 3 نمبر آیت ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے کھول لیجئے, کسی کا بھی. الذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. قیامت تک شرک اس ایک قسم کی وجہ سے, ذات کے وسیلے کی وجہ سے ہوتا رہے گا. اور شرک کرنے والے کیا کہیں گے؟ ما نعبدہم. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کی بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ اللہ قیامت تک کے شرک کو جانتا تھا. اللہ نے آیت نازل کر دی, قیامت تک کے لیے مشرک جو ذات کا وسیلہ دے گا یہی بات کرے گا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. میں ان کی عبادت نہیں کرتا, یہ مجھے اللہ ہی کے قریب کرنے والے ہیں. قیامت تک شرک اس ایک بنیاد پہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے سب سے بڑی دلیل ذات کے وسیلے کی, جس کے اندر انکار ہے ذات کے وسیلے کا. حضرت عمر کا دور ہے, ایک اور ساتھی آیا, مال ہلاک ہو گئے, رستے برباد ہو گئے, دعا کیجئے بارش ہو جائے. لوگوں جنہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا انہوں نے بھی, اور جو ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں وہ بھی جانتے, اور کوئی نہیں جانتا تو معلوم کر لے. منبر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کتنے فاصلے پہ ہے؟ منبر رسول کے اوپر مسجد النبی کے اندر جو کھڑا ہو اس کو نبی کریم کی قبر نظر آ رہی ہوتی ہے. حضرت عمر ادھر کھڑے ہیں, آنے والے نے دعا کی فرمائش کی ہے. حضرت عمر نے اگر ذات کا وسیلہ اسلام اور شریعت میں جائز ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی موجود تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بھی اس وقت دیا جا سکتا تھا. کیا کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے. اب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو چچا عباس کو بلایا جائے, کیونکہ وہ ایسے عظیم بزرگ ہیں جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. لوگوں, زندہ آدمی سے دعا کروانے کی یہ حدیث ثابت ہوتی ہے وسیلے کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ذات کا وسیلہ دیا تھا. اگر ذات کا وسیلہ دینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے افضل کون سی ذات تھی؟ بس ہر بات میں آپ لوگوں نے یہ فلسفہ اپنے پلے باندھنا ہے کہ جہاں پہ حکم رسول آ جائے, جہاں پہ قول رسول آ جائے, حدیث رسول آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, پھر ہم نے عقل نہیں چلانی, پھر ہم نے منطق نہیں چلانی. عجیب و غریب فلاسفر دنیا میں موجود ہیں, اللہ معاف کرے. گزشتہ دنوں کا واقعہ, بات آئی ہے, یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بندے کو کینسر تھا, اس کو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن کی ہر بیماری کا علاج بتایا. کیا بتایا؟ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پیو. نہیں, اونٹنی کا دودھ,
اونٹنی کا پیشاب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا جو تو کینسر کے لیے کیموتھراپی کراتا ہے جا پتا کر لے، اللہ کی قسم علاج کے باب کے اندر سانپ کا زہر، بچھو کا زہر، گندے جانور، ہر جانور کو جائز قرار دے دیں گے، ہر جانور. یار علاج کروانا ہے کوئی حرج نہیں، سینڈے کو بھی ذبح کر لو، فلانے کا بھی تیل نکالو، چوہا، لال بیگ، ہر جانور حرام غلیظ جائز علاج کے باب میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ اونٹنی کا پیشاب اور دودھ میں شفا ہے پیٹ کی بیماری کے لیے. او نہیں، جو لوگ سانپ اور بچھوؤں کے زہر سے اپنا علاج کرنا جائز سمجھتے ہیں، جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علاج کے باب میں اونٹنی کے پیشاب اور دودھ کی رکھی جائے، فٹافٹ انکار حدیث کا فتنہ اٹھ جاتا ہے. انکار حدیث معاشرے میں بہت سے فلاسفر اور مفکروں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی عام کیا ہے. نعوذ باللہ. او یار کتا بھی پال لیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا گھر میں نہ رکھو اللہ یہ کہ حفاظت کی نیت ہو، علم سکھا دیا جائے اس کو حفاظت کا تو رکھ لو. اور نہیں، کتے اور بلی میں کیا علامہ صاحب فرق ہوتا ہے؟ اور یار یہ جو تویزات کا سلسلہ اس کو بند کرو. اور نہیں علامہ صاحب میرا جو پیر ہے نا وہ قرآن کا تویز لکھ کے دیتا ہے، قرآن کا. اچھا قرآن کی آیت لکھتا ہے؟ ہاں میں پیر سے تویز لے کے آؤں قرآن کی آیت کا لکھا ہوا. اس نے کہا الماری میں رکھو خیر و برکات کا نزول آئے گا. اے بے وقوف بدبخت، تیری الماری کے اندر پورے قرآن 10-20 پڑے ہوئے ہیں، ان سے اگر خیر و برکت نہیں آئی تو پیر کی ایک آیت لکھنے سے بھی نہیں آنی، پڑھنے سے آنی ہے. زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. دونوں کو لٹکا کے جتنا مرضی پھرنا شروع کر دو، شفا نہیں ملنی جب تک پیو گے نہیں. قرآن سے بھی شفا نہیں ملنی جب تک پڑھو گے نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.